السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، نماز اللہ رب العزت کی یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، اور مسجدیں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہیں ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس لیے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیت اللہ فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ آپ میری ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اگلی بات بہت غور سے سنیں۔ دراصل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور پوسٹ یہ ہے کہ غازی آباد کے اندر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس مسجد کے اندر ہمارے انڈیا کے بڑے بڑے کافروں کی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ ہمارے انڈیا کے بڑے بڑے مہاپرشوں کی تصویریں جو کہ غیر اسلام ہیں، ان کی تصویریں لگائی گئی ہیں، اور اس میں کس کس کی تصویریں ہیں آپ نام سن لیں۔ پہلی تصویر مہاتما گاندھی کی ہے، کہاں ہے یہ؟ مسجد کے اندر، بہت غور سے سنیں۔ دوسری تصویر پنڈت جواہر لال نہرو کی ہے۔ تیسری تصویر مہان ستیہ کار چارلس ڈیکنز کی ہے، اور چوتھی تصویر سروجنی نائیڈو کی ہے۔ اب یہ مسجد میں جب تصویریں لگا دی گئیں تو مسجد کے امام سے میڈیا کرمی نے یا میڈیا والوں نے کسی نے پوچھا کہ یہ مسجد کے اندر تصویریں کیوں لگائی گئی ہیں، جبکہ اسلام کے اندر مسجدوں کے اندر تصویریں لگانے کا رسم و رواج نہیں ہے۔ تو وہاں کے امام نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو ہے ان کی تصویریں یوں لگائی گئی ہیں کہ انہوں نے امام حسین کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے یہ بتائیں، کیا تصویروں کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ میرا سوال سیدھا ان جناب امام صاحب سے ہے کہ جنہوں نے اپنی پیٹھ اپنے ہاتھ سے تھپتھپا کر کے قوم مسلم کو ایک غلط میسج دیا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر نمازی کے سامنے تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی، نمازی کے سیدھی طرف سائیڈ میں تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی، نمازی کے بائیں طرف تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی، نمازی کے نیچے جہاں وہ سجدہ کرتا اس جگہ اگر تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر جناب والا نے تصویریں مسجدوں میں لگا رکھی ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے مہاپرشوں کی، بڑے بڑے غیر اسلام کی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ تو آپ ان تمام چیزوں سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا نماز کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے؟ کیا آپ اب مسجدوں کو اکھاڑا بنا دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مسجدوں کو جو ہے ایک نمائش کا میدان بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو تصویر لگانا ہی جائز نہیں تھا، لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اور اگر انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کہا تھا تو مسجد کے باہری حصے پر یہ ایک ہیڈ لائن کے ذریعے یا ایک میسج کے ذریعے قلم سے لکھ دیا جاتا کہ فلاں نے حضرت امام حسین کے تعلق سے ایسا کہا تھا اور فلاں نے امام حسین کے تعلق سے ایسا کہا تھا۔ یہ یہاں تک کہ کافی تھا۔ لیکن نہیں، کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں جو واقعی مسلمان ہیں ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہیں صرف قوم کے اندر بگاڑ ڈالنا مقصود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کی یاد کے لیے بتا دوں، اس سے پہلے ایک ایسا شخص تھا جس نے مندر کے اندر نماز پڑھ دی، مندر کے بڑا بوال اس پر ہوا تھا، مندر کے اندر نماز پڑھی، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک اور شخص نے مسجد میں جا کر ہنومان چالیسا پڑھ دیا۔ دونوں گرفتار ہوئے اس معاملے میں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز یا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس یہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے عناصر ہیں جو ہندو مسلم میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ نمائش کے میدان ہیں؟ کیا مسجدیں اب اس لائق نہیں رہیں کہ وہاں خالص اللہ کی عبادت کی جائے؟ کیا مسجدیں آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، رسول گرامی وقال صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا دنیا میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا مسجدیں سب سے بہتر جگہ ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نمازیں، مسجدیں خالص اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی ہیں؟ لیکن نہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی تصویر دیکھ کر کے آپ پہچان لیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔
ان کا بائیکاٹ کیا جائے، مسجدوں کی حد تک کہ دیکھیے رہنی چاہیے، ان کو مسجدوں کی حد تک رکھا جائے، مسجدوں کی تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو کل کوئی کچھ اور کرے گا، کل کیا دیکھیے پھر کوئی اور کچھ اور کرے گا، اور پھر مسلمان کے دیکھیے چیخیں گے، پکاریں گے ہماری مسجدیں خراب ہو گئیں، ہمارا یہ خراب ہو گیا، ہمارا وہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ لہذا ایسے عناصر کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے کیا دیکھیے ملاؤں کا بائیکاٹ کیا جائے جو مسجدوں کو کیا دیکھیے اکھاڑے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا نمائش کا میدان بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا دیکھیے بائیکاٹ کریں، اور مسجدوں کو اور نمازوں کو بہت خلوص کے ساتھ کیا دیکھیے رکھیں کہ یہ اللہ کی عظیم عبادت ہے اور یہ اللہ کی عظیم گھر ہیں۔ یہی وہ مسجدیں ہیں مسلمانوں جہاں سے دین ہمارا کیا دیکھیے سلامت ہے، ہمارا دین جہاں سے سلامت ہے، اور انہی مسجدوں کے ممبروں سے اور انہی مسجدوں کے جو ہے مسلوں سے دین کیا دیکھیے کل بھی پھیلا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے۔ تو اس کو اسی حد تک رکھا جائے، ایک عظیم کیا دیکھیے پیغام یہاں سے دیا جائے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان عناصر تک پہنچ جائے جنہوں نے کہ دیکھیے اسلام میں کہ دیکھیے بگاڑ پیدا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اور ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔